بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا ہے، جو ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ وہ دونوں بھائی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر تھا تو بت کو پوجنے والا، لیکن جب وہ پانی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا۔ اتنی زیادہ مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی کہ اس کے لیے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں ہمیشہ ایک ہی مچھلی پسی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے اللہ جل جلالہ کی رضا سمجھ کر اس پر شکر ادا کرتا۔ ان دونوں بھائیوں کے گھر قریب قریب تھے۔ ایک دن مسلمان کی بیوی کسی کام سے چھت پر چڑھ گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کافر کی بیوی نہایت ہی قیمتی لباس پہنے اور نایاب زیورات سے آراستہ تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس کی طرح مالدار ہوتی، کاش میرے پاس بھی اس کی طرح پہننے کو قیمتی لباس اور سجنے کو قیمتی زیورات ہوتے۔ جب اس نے کافر کی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے شوہر کو راضی کریں کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بت کی پوجا کرنا شروع کرے، پھر آپ بھی میری طرح مالدار ہو جائے گی اور میری طرح قیمتی لباس اور زیورات پہننے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی اداس ہو کر نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اداس ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیوں اداس ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر پریشان حال ہو؟ تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، اے میرے شوہر، یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں یا پھر اپنے بھائی کی طرح آپ بھی بت کی پوجا کرنا شروع کرے۔ اس کے شوہر نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا، خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ سے نہیں ڈرتی کیا؟ ایمان جیسی دولت نصیب ہونے کے بعد بھی آپ کفر کی باتیں کر رہی ہو۔ بیوی کہنے لگی، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میں آپ کے ساتھ ایسی غربت کی زندگی مزید نہیں گزار سکتی۔ دوسری عورتوں کو دیکھو، بلکہ دوسروں کو تو چھوڑو، اپنے بھائی کی عورت کو دیکھو، وہ کیسے شاہانہ زندگی گزار رہی ہے، ہر وقت قیمتی لباس اور زیورات سے آراستہ ہوتی ہیں، اور ایک میں ہوں کہ نہ تو پہننے کو میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے ہیں اور نہ سجنے کو کوئی زیور۔ بس بہت ہو گیا، میں اس طرح کی غربت کی زندگی اور نہیں گزار سکتی۔ اس مسلمان نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، لیکن اس کی بیوی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ جب اسے لگا کہ اس کی بیوی کسی بھی صورت ماننے والی نہیں تو وہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں روزانہ محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے کر کے آپ کو 2 درہم دیا کروں گا، پھر آپ اس سے اپنی حالت بہتر بنا لینا۔ جس پر اس کی بیوی راضی ہو گئی۔ صبح ہوتی ہی وہ مسلمان مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی بھی مزدوری نہیں ملی۔ وہ مزدوری کی تلاش میں شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتا رہا، لیکن اسے کوئی مزدوری نہ مل سکی۔ آخر کار مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پر جانے لگا اور شام تک اپنے رب پاک پروردگار کی عبادت میں مشغول رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آپ سارا دن کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا، بادشاہ نے 30 دن مجھ سے کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی پوچھنے لگی کہ بادشاہ کام کے بدلے تجھے کیا دے گا؟ اس نے جواب میں کہا، میں جس بادشاہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مال و دولت سے بڑے خزانے ہیں اس کے، میں اس سے جو بھی مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا، وہ مجھے کسی بھی چیز پر انکار نہیں کرے گا۔ اسی طرح روز وہ مسلمان دریا کے کنارے جا کر اپنے رب جل جلالہ کی عبادت میں مصروف ہوتا۔ جب 30ویں رات آئی تو مسلمان کی بیوی اس سے کہنے لگی، سنو میرے شوہر، اگر آپ نے مجھے کل مزدوری لا کر نہیں دی نا تو پھر مجھے طلاق دے دینا، میں مزید نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ۔ بیوی کے بات سن کر مسلمان کو بہت غم لاحق ہوا۔ 30ویں صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے کوئی مزدوری دے سکتے ہو؟ یہودی نے کہا، جی ہاں، میں تمہیں مزدوری تو دے دوں گا،
لیکن کھانے پینے کا انتظام آپ نے خود ہی کرنا ہے، میرے پاس آپ کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو اس پر مسلمان راضی ہوا اور روزے کی نیت کر کے اس یہودی کے ساتھ کام پر نکل پڑا۔ وہاں دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے جب دروازہ کھولا تو ایک آدمی نے اسے 29 اشرفیاں دی اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے جو اس نے بادشاہ کے پاس کام کیا تھا۔ وہ 29 دنوں سے بادشاہ کے پاس مزدوری پر تھا اور اب تمہارے شوہر نے بادشاہ کے پاس مزدوری کرنا چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ ایک دن اور یعنی 30 دن پورے کام کرتا تو اسے اس سے کئی زیادہ اجرت ملنی تھی، لیکن وہ تو 30ویں دن کام پر گیا ہی نہیں بلکہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ایک دن مزید کام کرتا تو اسے بادشاہ کی طرف سے بہت زیادہ اجرت ملتی، لیکن چونکہ اس نے 30ویں دن کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اس لیے یہ 29 اشرفیہ لو جو اس نے بادشاہ کے پاس مزدوری کی تھی۔ اس کی بیوی نے وہ اشرفیہ لی اور ان میں سے ایک اشرفی لے کر سنار کی دکان پر چلی گئی۔ سنار نے وہ اشرفی لے کر 1000 درہم اس عورت کو دے دیے۔ وہ عورت واپس اپنے گھر آئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو وہ عورت اس سے پوچھنے لگی، آج آپ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر گیا تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی دوسرے کی خدمت کیوں کرنے گئے تھے؟ اور پھر اس کی بیوی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ کیسے ایک آدمی نے اسے 29 اشرفیہ دیں۔ یہ سننے کے بعد وہ مسلمان رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے دونوں جہانوں کی بادشاہ کی خدمت اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اور پھر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور خود پہاڑوں پر چلا گیا اور وہاں پر اپنی پوری زندگی اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزار دی اور آخرکار وہیں پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ جل جلالہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے اس کے ہاں دیر تو ہو جاتی ہے، لیکن اندیر کبھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو عطا ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔